بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ توہین عدالت کا کیس عمران خان کے حوالے سے اس پہ تو ہم نے ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے۔ ٹاسکنگ آج میجر اور جسے کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول پر آج ٹاسکنگ ہو رہی ہے جی۔ ایک اہم ترین اجلاس جس کو عمران خان صاحب خود جس کو چیئر کر رہے ہیں، اس کا آج باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بنی گالہ میں۔ اس اجلاس کا دراصل مطلب کیا ہے کہ صرف لانگ مارچ ہے، کیا صرف آزادی مارچ ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ ایک سرپرائز فیکٹر ہے جس کے سلسلے میں اس ٹاسک کو بلایا گیا ہے، ان افراد کو بلایا گیا ہے، ان لوگوں کی کچھ ذمہ داری ہے، اس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کو بتانی ہے۔ لیکن آج مریم بی بی کو پاسپورٹ ملا ایز پر آر پریڈکشن، وہ چیزیں ذرا بالکل کلیئر ہو کے سامنے آئی ہیں۔ اس سے متعلق آپ کو بتانا ہے پاسپورٹ کس چکر میں رکھا گیا تھا اور ہوا کس چیز کا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب مریم بی بی کو جو اجازتیں مل گئی ہیں، اب وہ کیا کیا کر سکتی ہیں۔ چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں جی، بالکل نئے پیرائے کے اوپر ہے، ساری کی ساری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، آخرکار یہ ہونا تھا اور یہ آخری سٹیپ تھا جس کے بعد مریم بی بی مکمل طور پر ہر لحاظ سے کسی قدغن کے بغیر پاکستان کی ایماندار سیاست اور پاکستان کی ایماندار سیاستدان بن چکی ہیں جی۔ وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے جی۔ مریم بی بی کو بالآخر ان کا پاسپورٹ مل گیا اور اس پاسپورٹ ملنے کی انہوں نے تصدیق بھی کر دیا۔ ڈیفینیٹلی لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا اور یہ بینچ کئی بار بنا، پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی۔ اب پارلیمانی سیاست میں مریم بی بی کو داخل ہونے کی مکمل طور پر اجازت ہو چکی ہے کہ پنجاب کی پارلیمانی سیاست کرنی ہے کہ مرکز کی پارلیمانی سیاست کرنی ہے، اور ملک سے باہر جانے کی بھی ان کو اجازت مل چکی ہے۔ تو اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹکر کے لوگ بن گئے جی پی ٹی آئی کے، اب آپ نے یہ ظاہر کے اندر رکھنا ہے۔ اچھا، مگر عدالت کوئی تماشا نہیں ہے، عدالت کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے اور پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے، مگر عدالت ڈیفینیٹلی دلائل کے اوپر، گواہان کے اوپر اور پروسیکیوشن کے اوپر، اس کے اوپر بلیو کرتی ہے، پھر عدالت اپنے کمنٹس دیتی ہے۔ تو جو فیصلہ ہوتا ہے دراصل دلائل اور ایویڈنسز کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس نے ظاہر فیصلہ قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ عدالت نے پوچھا آج مریم بی بی کے وکیل سے جو پاسپورٹ لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کیا وفاق کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے مریم بی بی کو اگر ہم پاسپورٹ واپس کر دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لکھا کر دیں۔ انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی وفاق کو کیسا اعتراض ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کو اعتراض ہوگا مریم بی بی کا پاسپورٹ ملنے سے؟ کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں تھا، اوبویس بات تھی، اس میں سے کوئی بات ہی نہیں تھی کہ اعتراض ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا نیب کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی نیب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، اسی نیب نے اعتراض لگا کے پاسپورٹ لیا تھا نا۔ ہاں، بہرحال آج نیب کو بھی کوئی اعتراض نہیں، کوئی داروغہ اپنا ہے، چیئرمین نیب اپنا ہے، تو یہ بھی ہو گیا۔ لیکن عدالت جانتی ہے، عدالت نے یہ جملے بول کے اور آگے کچھ بولا۔ عدالت نے کہا کہ نیب لمبے چوڑے دلائل دے کے، پہلے یہ کیس پورا بناتی ہے، پھر ضمانت کے طور پہ چیزیں رکھواتی ہے، پھر عدالت نے کہا کہ نیب کو یہ کہا کہ جب آپ کے اپنے لوگ آتے ہیں تو آپ لیٹ جاتے ہیں ان کے سامنے۔ سر یہ جملہ ہے، فیصلہ دے دیا، پاسپورٹ بھی مریم بی بی کو دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نیب کو کہ آپ کے جب اپنے لوگ آتے ہیں تو آپ لیٹ جاتے ہیں، اور جب مخالف ہوتا آپ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ بولا عدالت نے، اپنی حجت تمام کی۔ عدالتوں نے اللہ کو بھی تو جواب دینا نا، ایویڈنسز پہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وفاق کو کوئی اعتراض نہیں، نیب کو کوئی اعتراض نہیں، عدالت تو دیکھ رہی ہے سب ہوتے ہوئے، تو انہوں نے بہرحال یہ کیا۔ خیر پاسپورٹ واپس مل گیا مریم بی بی کو، اور اب وہ لندن جائیں گی، ڈیفینیٹلی اپنے والد صاحب کے گلے لگے گی اور بتائیں گی کہ کتنی تکلیف میں وقت گزارا انہوں نے، والدہ کی بھی ڈیفینیٹلی یاد تازہ کریں گی۔ ہو سکتا ہے قیاس کیا جا رہا ہے کہ مریم بی بی اپنے والد کو ساتھ لے کے ہی آ جائے، لیکن مجھے اس قیاس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی اپنے والد کے ہمراہ ہی واپس آئیں گی دوبارہ۔ مگر میں نے کہا پھر یہ زیر غور ہے بات، لیکن مشاورت پہلے ہے، اور مشاورت یہ ہے کہ مریم بی بی کو پارلیمانی سیاست میں آخر ایڈجسٹ کس جگہ پر کرنا ہے۔ پنجاب میں ایڈجسٹ کرنا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے والد صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اور کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، یا مرکز میں انہیں ایکٹیو کرنا ہے، کرنا کیا ہے یہ سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو مریم بی بی اگلے چند روز کے اندر لندن جا رہی ہیں، یہ کنفرم ہو گیا۔ لیکن ایک چیز ریکارڈ کے لیے میں درست کر دوں، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو مسلم لیگ نون یہ بتا رہے ہیں کہ پاسپورٹ جو تھا نا وہ ایون فیلڈ کیس کے اندر، وہ کیلبری فونٹ اور قطری خط والا نہیں، اس کیس کے اندر جس میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ شامل جرم تھی، جو الزام تھا ان کے اوپر،
اس میں واپس لیا گیا تھا. نہیں یہ جھوٹ ایسا کچھ نہیں, ایمن فیلڈ پہ یہ پاسپورٹ نہیں لیا گیا تھا. جس کیس میں سزائی ہو گئی ہو اس کیس میں پاسپورٹ کیوں رکھے گی عدالت؟ عدالت اس صورت میں پاسپورٹ رکھتی ہے جب ملزم کے بھاگنے کا خطرہ ہو. تو جس ملزم کے جس کیس میں بھاگنے کا خطرہ تھا وہ تھا چودھری شوگر ملز. چودھری شوگر ملز میں ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا, ضمانت منظور ہوئی تھی, اور ضمانت کے طور پر مریم بی بی کا پاسپورٹ عدالت نے رکھا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ایون فیلڈ کے ساتھ آپ نے نتھی نہیں کرنا. تو ضمانت میں بطور ضمانت پاسپورٹ مریم بی بی کا رکھا گیا تھا. تو میں نے کہا یہ بھی کلیئر کرا تھا کہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ایون فیلڈ میں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا. نہیں, ایون فیلڈ کچھ اور ہے, چودھری شوگر مل کچھ اور ہے. ایون فیلڈ میں تو باقاعدہ طور پر اس کیس سے بری ہو چکی ہے, لیکن چودھری شوگر مل میں ضمانت کے طور پر پاسپورٹ رکھا تھا. خیر بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. اب آ جاؤں جی دوسری طرف عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کے حوالے سے. جی ہاں, لانگ مارچ ہے, حقیقی لانگ مارچ ہے, حقیقی آزادی مارچ ہے. کام مکمل طور پر تیز کر دیا گیا ہے. ٹاسکنگ آخری مراحل کے اندر ہو چکی ہے, اور اس سلسلے میں آج ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے, اور اجلاس کوئی سینئر قیادت نہیں ہے, عمران خان صاحب خود قیادت کر رہے ہیں اس اجلاس کی, جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ضلعی صدور کا یہ اجلاس ہے کہ ضلعی سطح پر کس طرح اس لانگ مارچ کو لے کے چلنا ہے اور حکومت کے عمل کا رد عمل کیسے دینا ہے ضلعی سطح پر. اس کی کیا چیزیں وہ بھی سن لیں. عمران خان بوجھ کریں گے سب سے پہلے جب چیئرمین لیول کا بندہ خود دو ضلعی صدور کے بیچ میں, تو مورال کتنا بلند ہوتا ہے. جی ایک تو یہ چیز ہو گئی, اور یہ آخری مرحلہ ہے کیونکہ ضلعی صدور کا مطلب ہے آخری مرحلے تک آپ پہنچ گئے. جی یعنی اس ٹاسکنگ کے بعد عمران خان صاحب فائنل کال دے رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا رحمت للعالمین کانفرنس کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ 12 ربیع الاول کے بعد. لیکن اس سے پہلے اگر حکومت کچھ کر گئی جس طرح لگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. کوئی سرپرائز ہے اس ضلعی صدور کے اس اجلاس کا, کوئی سرپرائز فیکٹر عمران خان صاحب ضرور رکھنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ. سب لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ کوئی سرپرائز فیکٹر رکھنا چاہتے ہیں. میں اس کو قیاس کر سکتا ہوں کہ جیم پیک, ملک کو جیم پیک, وہ یہ ضلعی صدور نہیں کرنا. ایک سرٹن ٹارگیٹ تو ایم این ایز ایم پی ایس وغیرہ کو ہوتا ہے نا, لیکن یہ ضلعی صدور جو ہیں جن کو بلایا گیا یہ ایک سرٹن ٹاسک ہے. دوسری طرف سوچا جا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طرف اینگل نہیں رہتا. ضلعی صدور کو عمران خان صاحب کی زیر قیادت بنی گالا کے اندر اس اجلاس کو عمران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں, تو یہ سرٹن ٹاسک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو میں نے بتانا تھا. آ جاؤں اب شہباز گل کے حوالے سے بھی کچھ بتا دوں. شہباز گل کے حوالے سے, شہباز گل کو مزید دباؤ میں رکھنے کے لیے, پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو مزید دباؤ میں رکھنے کے لیے, ان کی جو ضمانت ہوئی تھی نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے بعد, اس کو حکومت نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا. جو سپریم کورٹ میں بلکہ چیلنج کر دیا جی, رجوع کر لیا ہے, اور درخواست یہ ماشاءاللہ سے سٹی مجسٹریٹ ہے غلام چانڈیو, ان کے ذریعے حکومت نے دائر کروائی ہے. درخواست سٹی مجسٹریٹ غلام چانڈیو کے ذریعے دائر کی گئی ہے. یعنی شہباز گل کا کیس دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہے. عمران خان صاحب اس فائنل مراحل میں, تو شہباز گل بھی ایک اسپوکی ہے نا, ایک بڑی آواز ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا کنٹرول کر لیا جائے. بہرحال چارج شیٹ فائنل ہو چکی ہے. ہوتا کیا اب اس کیس میں فائنل ہو گئی ہے. عدالت نے صرف یہ کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں اس کو ٹرائل چلنے دیں, ٹھیک ہے, جب ہوگا تو تب دیکھی جائے گی. کسی قسم کا ایسا نہیں ہونا, ٹرائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. عام طور پہ عدالت کیسز کے اندر یہی فیصلہ ہے, جیسے سپریم کورٹ میں یہی فیصلہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں کیس چلنے دیں. وہ آ رہا ہے نا, پیش ہو رہا ہے, بس آپ کو کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں جی. اب آ جاؤں جی عمران خان صاحب کے آج کے فیصلے کے حوالے سے, وہ ہے توہین عدالت کیس. جی زیبا چودھری صاحب کے خلاف کے حوالے سے توہین عدالت کا کیس تھا. عمران خان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کھل کے بول چکے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں, شرمندہ ہوں, آئندہ زندگی میں ایسا نہیں کروں گا. عدالت جس پیرا پہ کہے گی میں وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں, مستقبل کی میں گارنٹی دیتا ہوں. زیبا چودھری سے کہیں گے معافی مانگنی تو وہ بھی مانگ لوں گا. پھر عدالت سے معافی مانگنے کے بعد انہیں معافی نامہ بھی جمع کرایا, اور عدالت مکمل طور پر کنوینس نظر آئی, اور انہوں نے کہا اسی کو معافی نامے کے اندر شامل کر دیں جی, اور وہ بھی جمع کرا دیا. پھر زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں بھی جا کر معذرت کر لی, اور عدالت کے سامنے مکمل سرنڈر کر دیا کہ اگر عدالت کسی اور طریقے سے بھی خوش ہونا چاہتی ہے, مطمئن ہونا چاہتی ہے, وہ بھی مجھے بتائیں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی, لیکن آج باقاعدہ طور پر یہ اٹھایا گیا ہے کہ جی زیبا چودھری کی عدالت میں, اور یہ اسلام آباد بار کی طرف سے زیبا چودھری کی عدالت میں پیش ہونا, عمران خان صاحب کا جا کے معافی مانگنا ان کی غیر موجودگی میں, یہ بھی انہیں ہراساں کرنے کے مترادف ہے. تو بہرحال عدالت نے ان تمام چیزوں کی بنا پر جو فیصلہ دینا تھا, یہی میرٹ تھا, یہی حق تھا, اور یہی فیصلہ توقع کی جا رہی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عدالتیں یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہیں, مگر فیصلے وہ ثبوتوں کی بنیاد پر کرتی ہیں, فیصلے وہ گواہان کی بنیاد پر کرتے ہیں, فیصلے وہ اداروں کی تفتیش کی بنا پر کرتی ہیں.
تو یہ تو سارا عدالت کا ذاتی معاملہ ہے پاکستان کی عدلیہ کا، اور عمران خان صاحب مکمل طور پر کر چکے اور کنونسنگ وے میں عدالت نے یہ سر دیا تھا. تو یہی ہونا تھا جو ہوا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.